السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک. آج کا ہمارا لیکچر پیپر پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے. نہ صرف پیپر پوائنٹ آف ویو سے بلکہ اوور آل پاکستان میں گورننس ایشوز سمجھنے کے حوالے سے, اس کا فریم ورک سمجھنے کے حوالے سے, اور یہ اوور آل CSS کی تیاری کے حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اینڈ دی ٹاپک از آف کورس 18th Amendment and the understanding of the federal framework that is currently in practice in Pakistan. یہ سارا ہم انشاءاللہ اس ٹاپک میں جو ہے وہ کور کریں گے. تو اگر ہم پاکستان میں جو فیڈرلزم ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں پہلے کہ 18th Amendment سے پہلے ہسٹوریکلی کیا کیا ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے ہیں پروونشل اٹانومی کے ساتھ, سینٹر پروونس ریلیشنز کے ساتھ. تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی پاکستان ہیز سین اے ٹرینڈ ٹورڈز دا سینٹرلائزیشن آف پاور, ٹھیک ہے, ود اے ڈس ریگارڈ فار پروونشل اٹانومی. ہسٹوریکلی پاکستان میں ایور سنس پارٹیشن یہی ٹرینڈ رہا ہے. اگر ہم پہلا جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا, اس کی چیدہ باتیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کانسٹیٹیوشن میں سینٹ کا ادارہ نہیں تھا. اور ہم پڑھ چکے ہیں, ہمارا جو پہلا لیکچر تھا اس تھیم کا, کہ بائی کیمرلزم از اے ویری امپورٹنٹ پری ریکویزٹ فار اے فیڈریشن ٹو ورک اسموتھلی اینڈ افیکٹولی, ٹھیک ہے. تو اس میں سینٹ کا ادارہ نہیں تھا. دوسرا, 1 یونٹ اسکیم کے تحت جو آپ کا ایگزسٹنگ ویسٹ پاکستان کا پورا ایریا ہے, پنجاب, سندھ, KPK اور بلوچستان, ان سب کو ایک سنگل پروونس میں مرج کر دیا گیا تھا. کیا آپ امیجن کریں کہ ابھی ایگزسٹنگ جو آج کی جنریشن ہے ہماری, وہ یہ دیکھتی ہے کہ ان چاروں صوبوں کے آپس کے معاملات اٹانومی کے حوالے سے وہ سیٹل نہیں ہو پاتے اور ان میں مطلب ڈیولوشن کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ پورا ایریا اسے ایک سنگل صوبہ بنا دیا گیا تھا, اور آپ کی جو ساری وہ ریجنل یوں کہہ لیں افیلیشنز ہیں, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے, ان سارے گروپس کا وہ ڈس ریگارڈ کر دیا گیا تھا. اور اس ٹائم اس کی کافی پولیٹیکل ریزنز تھیں. بیسیکلی جو آپ کا ایسٹ ونگ تھا بنگال کا, اس کو بیسیکلی بیلنس آؤٹ کرنا چاہتے تھے یہاں کے ویسٹ پاکستان کے پولیٹیشنز, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے وہ لیجسلیچر آپ کے ڈیزائن کیے گئے تھے کہ اس میں بیسیکلی جو آپ کا نیشنل اسمبلی تھی اس میں ایسٹ ونگ پلس ویسٹ ونگ کی سیٹس ہوا کرتی تھی, 150 اینڈ 150. سینٹ کا ادارہ ہی نہیں تھا اور پورے ویسٹ پاکستان کو آپ ایک سنگل صوبہ کنسیڈر کرتے تھے جس کا ایک گورنر ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ کافی زیادہ پاکستان میں فیڈرلزم کی اسٹرینتھن کو بہت زیادہ اس نے ایک سیویئر بلو پہنچایا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سارے یہ جو آپ کے یہاں پہ صوبے ہیں پنجاب, سندھ, KPK, ان میں محرومیاں جو ہیں وہ بڑھیں کیونکہ سینٹرلائزیشن آف پاور سے ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کافی متاثر ہوا تھا, ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اس زمانے میں کنکرنٹ لسٹ ایگزسٹ کیا کرتی تھی. کنکرنٹ لسٹ کا آئیڈیا بیسیکلی یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے فیڈرل لسٹ. فیڈرل لسٹ میں وہ سارے سبجیکٹس لکھے ہوتے ہیں جن پہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے, پالیسیز بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک پروونشل لسٹ ہوتی ہے. پروونشل لسٹ میں وہ سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں جن پہ پروونسز لیجسلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے جس میں ایسے سبجیکٹس رکھے جاتے ہیں جن پہ بوتھ سینٹر اینڈ پروونس کین لیجسلیٹ. تو اس کیس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے کہ اگر تو سینٹر نے بھی کوئی لا بنا لیا ہے کوئی کنکرنٹ لسٹ کے سبجیکٹ پہ لائک انوائرمنٹ, اور پروونس نے بھی بنا لیا ہے اور ان کا آپس میں کلیش آتا ہے, کوئی باتیں ڈیفر کرتی ہیں, تو کس لا کو جو ہے وہ پرائمری امپورٹنس دی جائے گی, پریفرنس دی جائے گی. تو 62 کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اور کنکرنٹ لسٹ, اس کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا. مطلب فیڈرل گورنمنٹ میں بہت زیادہ پاورز رکھی گئی تھی, پروونسز کو بہت کم سبجیکٹس دیے گئے تھے. اور سونے پر سہاگا یہ ہوا تھا کہ کنکرنٹ لسٹ کے کیس میں بھی جس میں بہت زیادہ سبجیکٹس تھے, فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ پریفرنس دی گئی تھی کہ اگر کوئی کلیش آتا ہے پروونشل لا کا اور فیڈرل لا کا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے لا کو جو ہے وہ پریفرنس حاصل ہوگی اور وہ جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا سچویشن پہ. تو اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ باعث تھا لا میکنگ کے حوالے سے, سبجیکٹس کے حوالے سے سینٹر کی جانب. اور فائنلی پھر یہ اس طرح کی پروویژن بھی اس میں تھی کہ گورنر رول جو ہے کہ یہ بیسیکلی یہ پروویژن ہوتی ہے کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ کو یہ لگے کہ کسی پروونس میں کانسٹیٹیوشنل مشینری کا بریک ڈاؤن ہو گیا, وہاں پہ حکومت جو ہے وہ صحیح افیکٹو طریقے سے فنکشن نہیں کر پا رہی, اپنی رٹ کھو چکی ہے, تو اس کیس میں چونکہ ہر پروونس میں گورنر, میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ وہ سینٹر کا نمائندہ ہوتا ہے, اسے پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے. نارمل صورتحال میں اس کا ایک سیریمونیل رول ہوتا ہے صرف, اور چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ایکٹ کرنے کا پابند ہوتا ہے. لیکن جب سینٹر گورنر رول امپوز کرتا ہے, گورنر راج نافذ کرتا ہے, تو ساری جو صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہے, ایگزیکٹو پاورز ہیں, وہ گورنر کے پاس چلی جاتی ہیں. تو ایک طریقے سے سینٹر ڈائریکٹلی رول کر رہا ہوتا ہے پروونس کو. ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے تک ایون 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں سینٹر کو یہ یونیلیٹرل اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے اسے پارلیمنٹری اپروول کی ضرورت نہیں تھی, سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے اپروول کی بھی ضرورت نہیں تھی. اور آپ کی جو ایگزیکٹو برانچ ہے, کیبنٹ, پرائم منسٹر, وہ اپنی ثوابدید پہ کسی بھی صوبے میں کسی بھی وقت وہ یونیلیٹرلی گورنر رول نافذ کر دیا کرتے تھے, یہ انہیں اختیار تھا. تو مطلب ہر ٹائم پروونشل حکومت کو یہی ڈر رہتا تھا کہ اگر زیادہ ہم نے اپنی اٹانومی دکھانے کی کوشش کی, کسی ڈفرینٹ پارٹی کی حکومت آ گئی ہے جس کے سینٹر میں حکومت نہیں ہے, تو یہی ہوتا تھا کہ کسی بھی ٹائم ہم پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا شکار بنیں گے اور ہمارے صوبے میں گورنر رول نافذ کر دیا جائے گا. اور یہ بہت زیادہ ہوتا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں. سیم اسی طریقے سے اگر ہم 62 کے کانسٹیٹیوشن لیں, تو 62 کا کانسٹیٹیوشن تو صرف نام کا ہی فیڈرل تھا, پریکٹیکلی وہ ایک یونٹری سسٹم تھا. ٹھیک ہے. اس میں پروونشل اٹانومی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے 4 کے 4 پوائنٹس جو ہیں یہ ایز اٹ از 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھے, لیکن اس پہ سونے پہ سہاگا بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کے ایوب خان صاحب جو تھے, ایک ڈکٹیٹر کے ذہن کی اختراع تھی یہ 62 کا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. اٹ واز دا برین چائلڈ آف اے سنگل پرسن. تو انہوں نے اپنے ویژن میں بنایا تھا, پاور ساری اپنے پاس رکھی تھی, تو پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ وہ لے کر آئے تھے. تو اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ پروونشل لیول پر اسمبلیز تو ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن کوئی بھی چیف منسٹر کا عہدہ نہیں ہوتا تھا. گورنر ہی صرف صوبے کا ایگزیکٹو ہیڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور گورنر کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا کرتا تھا. تو پریزیڈنٹ کو سینٹر میں ایک تو بہت زیادہ اتھارٹیز حاصل تھی, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ویسے ہی پریزیڈنٹ کے پاس پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں. اور صوبائی لیول پہ, پروونشل لیول پہ وہ ساری کے ساری ایگزیکٹو پاورز اسی طرح سے گورنر میں کنسنٹریٹڈ تھی, اور گورنر کو آپ کی پروونشل اسمبلی الیکٹ نہیں کرتی تھی جس طریقے سے چیف منسٹر کو الیکٹ کیا جاتا ہے نا, اور وہ پروونشل اسمبلی کو جواب دہ ہوتا ہے. گورنر کو اپوائنٹ ہی پریزیڈنٹ کرتا تھا, اور وہ اس کو اپنی مرضی سے وہ ہٹا سکتا تھا, لگا سکتا تھا, اور ساری ایگزیکٹو پاورز گورنر کے پاس تھی. سو اٹ ڈیڈنٹ ایکچولی میٹر کہ پروونشل اسمبلی ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یا کہ لوگ جو ہیں ان کی کوئی سے ہے ہر پروونس کے اپنے معاملات چلانے میں, کیونکہ گورنر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تو سینٹر سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے تھرو پریزیڈنٹ. تو ایک طریقے سے ساری ایگزیکٹو اتھارٹی میں اس پروونس کے جو اپنے گروپس ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا تھا, اور پروونشل اٹانومی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل منیمل تھا. تو یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اٹ واز پریکٹیکلی اے یونٹری سسٹم. اوریجنل اگر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی جائے, پاکستان کا پہلا عوامی آئین جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے جو ہے وہ بیسیکلی اس کو فارمولیٹ کیا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ سینٹ کا ادارہ بنایا گیا. دوسرا ہے کہ پہلی دفعہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ادارہ جو ہے وہ بھی بنایا گیا. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل باڈی جس کے 8 ممبران ہوتے ہیں, پرائم منسٹر پلس 3 فیڈرل منسٹرز اور 4 پروونشل نمائندے ہوتے ہیں, جو کہ 4 آپ کے سی ایمز ہیں, چیف منسٹرز ہیں 4 صوبوں کے, وہ ہوتے ہیں. تو مگر فیڈرل اور سینٹرل وہ پروونشل حکومتوں کی ایکول نمائندگی ہوتی ہے اس میں, 4 سینٹر کے 4 پروونسز کے. اور اس کا کام جو ہے اٹس اے پولیٹیکل فورم, کہ اگر کوئی 2 حکومتوں کے درمیان آپس میں اختلافات آ جائیں, کوئی کانفلکٹ آ جائے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن پہ یا کسی طرح کا جورسڈکشن کے حوالے سے, تو وہ سارے معاملات اس فورم میں جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں. اس کو امپاور کیا گیا ایک پولیٹیکل فورم بنا کے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا. تیسرا ہے کہ 1 یونٹ اسکیم اس میں ابالش کر دی گئی. اور فائنلی یہ کہ وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو بھٹو وہ اپنا ایوب خان صاحب پریزیڈینشیل لے آئے تھے, اور جس میں یہ والے معاملات تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر کی پوسٹ ہی نہیں ہوا کرتی تھی, اور گورنر بیسیکلی رول کرتا تھا پروونسز کو ایٹ دا بیہسٹ آف دا پریزیڈنٹ. وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ریسٹور کر دیا گیا, چیف منسٹر کی پوسٹ ریسٹور کی گئی, پرائم منسٹر کی ریسٹور کی گئی. تو اس سے آپ کی فیڈرلزم کافی اسٹرینتھن ہوئی. لیکن پھر بھی بہرحال اس میں وہ گورنر رول والی جو پروویژن میں نے آپ کو بتائی ہے وہ برقرار رکھی گئی اوریجنل 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. اور پروونشل اٹانومی کے حوالے سے زیادہ تر جو سبجیکٹس ہیں وہ ابھی بھی سینٹر نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ایز دے سے the rest is history. ضیاء الحق صاحب جو آئے انہوں نے وہ ساری پاورز اپنے ہاتھ میں کنسنٹریٹ کر لیں، ٹھیک ہے، پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ وہ دوبارہ اپنی مرضی سے لے آئے. پھر یہ کہ 90s میں جب دوبارہ آپ کی جمہوریت ریسٹور ہوئی تو اوریجنل 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنے اوریجنل شکل میں بحال کیا گیا. اس کے بعد پورے مشرف صاحب کی جب ڈکٹیٹرشپ آئی تو ایگزیکٹ ضیاء الحق صاحب کا ماڈل انہوں نے ریپلیکیٹ کیا، ٹھیک ہے. اور پھر فائنلی ہم یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں بیسیکلی پاس کی گئی، وہ ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل مائل سٹون تھا پاکستان میں فیڈرلزم کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے، پروونشل اٹانومی کے حوالے سے، سینٹر پروونس ریلیشنز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو یہ 56 کے کانسٹیٹیوشن، 62 کا کانسٹیٹیوشن، 73 کا کانسٹیٹیوشن، ان کے اوریجنل فیچرز میں نے آپ کو بتا دیے. اور درمیان میں آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سائنوسائڈل ویو چلتی رہی ڈکٹیٹرز کے دور میں، ضیاء کے دور میں، مشرف کے دور میں پاور جو ہے وہ سینٹرلائزیشن کی جانب دوبارہ گئی. اور جب جمہوری حکومتیں آئیں 90s میں تب وہ دوبارہ 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن بحال کیا گیا. لیکن فائنلی جو ایک علیحدہ پروجیکٹ کے طور پہ اگر اسٹڈی کیا جانا چاہیے کسی امینڈمنٹ کو، وہ 18ویں ترمیم ہی ہے، کیونکہ اس نے آپ کے پورے فریم ورک کو سینٹر پروونس ریلیشنز کے اوور ہال کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اس نے ٹرو ایسنس میں پروونشل اٹانومی کو اسٹرینتھن کیا ہے بائی امینڈنگ، سبسٹیٹیوٹنگ اور ریموونگ 100+ آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن. آپ کے کانسٹیٹیوشن کے 280 آرٹیکلز ہیں ٹوٹل، تو اس میں سے 100 جو ہے آپ سمجھ لیں کہ 1/3 سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقریباً کانسٹیٹیوشن کا سٹرکچر اس نے چینج کیا. تو اس حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پروجیکٹ تھا یہ. تو اب ہم 18 امینڈمنٹ کے سیلینٹ فیچرز پڑھیں گے، کس طریقے سے اس نے فیڈرلزم کو اسٹرینتھن کیا یا اوور آل پاکستان میں گورننس کے حوالے سے کیا کیا چینجز انٹروڈیوس کروائیں. اور نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پھر پوسٹ 18 امینڈمنٹ جو گورننس چیلنجز ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے. تو اگر سب سے پہلی بات کی جائے کہ 18 امینڈمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ فیچر پہلا یہ تھا کہ اس نے 22 منسٹریز اور 100 اٹانومس باڈیز جو ہیں وہ پروونسز کو ڈیوالو کر دی سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ سے لے کر، ٹھیک ہے. اور ان منسٹریز میں آپ کی یہ چند موسٹ امپورٹنٹ منسٹریز میں نے لکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی مطلب یہ امپورٹنٹ مائل سٹون تھا ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے، کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، انوائرمنٹ، واٹر، یوتھ افیئرز، ویمن ڈیولپمنٹ، پاپولیشن مینجمنٹ، یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونسز کو ڈیوالو کر دیے گئے کہ ان پہ پروونشل اسمبلی لیجسلیٹ کر سکتی ہے اور پروونشل کیبنٹ جو ہے وہ پالیسیز بنا سکتی ہے. اسی طریقے سے اٹانومس باڈیز جو ہیں، اٹانومس باڈیز وہ ہوتی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی کسی منسٹری کے اندر نہیں آتی، ان کی کافی جو ورکنگ ہے وہ ایک سیپریٹ ہوتی ہے پولیٹیکل انفلوئنس سے. ان کو انٹرنل کافی زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور یوزلی ان کا ہیڈ جو ہے وہ پروونشل جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا فیڈرل چیف ایگزیکٹو وہ اپوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو فار انسٹنس اس کیس میں آپ کی جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اٹانومس باڈی ہے. نیشنل لیول پہ اگر میں اٹانومس باڈیز کے کچھ نام لوں تو یہ اوگرا، اسٹیٹ بینک، ٹھیک ہے، پھر اس طریقے سے FIA، انٹیلیجنس بیورو، یہ اس طرح کی اٹانومس باڈیز ہوتی ہیں. تو 100 کے قریب اٹانومس باڈیز انہی 22 منسٹریز کے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ تھے. ان کے سبجیکٹس لائک EPA، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا میں نے آپ کو بتایا، ڈرگ اتھارٹیز جو ہیں وہ نیشنل لیول سے ہٹا کر وہ صوبوں کو ڈیوالو کر دی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ معاملات جو ہیں وہ پروونسز کے ہاتھ میں جو ہیں وہ دے دیے گئے. اور دوسرا جو گورنر رول کی ہم پروویژن پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے تینوں کانسٹیٹیوشنز میں، آپ کی وہ کانسٹنٹ رہا ہے کہ وہ سینٹر یونیلیٹرلی گورنر رول لگا سکتا ہے بغیر کسی اپروول کے. اس چیز کو 18ویں ترمیم نے چینج کیا. گورنر رول لگانے کا اختیار اب بھی ہے، لیکن حکومت کو گورنر رول لگانے کے بعد 60 دن کے اندر اس کا پارلیمنٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے. اینڈ پارلیمنٹ کمپرائزز آف سینٹ پلس نیشنل اسمبلی. اور سینٹ کا ادارہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، اس میں سارے صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوتی ہے. تو سینٹ کی کنسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پروونس کی اپنی کنسنٹ بھی ہے اس گورنر رول کو امپوز کرنے میں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس نے بڑا ایک چیک اینڈ بیلنس کریٹ کیا اس پروویژن نے فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. اور اگینسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک فلٹر کریٹ کیا کہ یہ نہ ہو کہ اگر کسی پارٹی کی حکومت سینٹر میں آ گئی ہے اور کسی دوسری پارٹی کی پروونس میں ہے
تو آؤٹ آف پولیٹیکل کانفلکٹس، پولیٹیکل ڈفرینسز، آپ جو ہے ان کی حکومت کو برطرف کر دو گورنر رول لگا کے. جیسے فار انسٹنس بھٹو صاحب جو تھے، انہوں نے 73 کا کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد نیب کی حکومت تھی، نیشنل عوامی پارٹی کی بلوچستان میں، اس کو پولیٹیکل ڈفرینسز کی بنیاد پہ اسی طریقے سے برطرف کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت گورننس کے حوالے سے امپورٹنٹ چینج 18ویں ترمیم نے انٹروڈیوس کروائی ہے. تیسرا، ایبولیشن آف کنکرنٹ لسٹ. ہم پڑھتے آ رہے ہیں پہلے کہ کس طریقے سے کنکرنٹ لسٹ نے ہمیشہ ایک بائس کریٹ کیے رکھا تھا ان دا فیور آف سینٹر، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ ایک تو سبجیکٹس آپ رکھ دیتے تھے. لیجسلیٹ کہنے کو پروونس اور سینٹر دونوں کر سکتے تھے، لیکن کلیش کی صورت میں اپر ہینڈ ہمیشہ سینٹر کو ہی حاصل ہوتا تھا. تو کنکرنٹ لسٹ ایک طرح سے ہمیشہ اس نے سینٹر کے فیور میں ورک کیا ہے. 18ویں ترمیم نے کنکرنٹ لسٹ کو سرے سے ہی ختم کر دیا. تو آپ کے کرنٹ ایگزسٹنگ فریم ورک میں صرف ایک لیجسلیٹو لسٹ ہے، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ. ٹھیک ہے، جس پہ بیسیکلی آپ نے سبجیکٹ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور باقی ساری جو ریزیڈوری پاورز ہیں، آپ کے کانسٹیٹیوشن نے کوئی پروونشل لسٹ نہیں بنائی کہ وہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہو کہ یہ سبجیکٹس جو ہیں وہ پروونسز لیجسلیشن کر سکتے ہیں ان پہ. کانسٹیٹیوشن نے صرف فیڈرل لسٹ بنائی ہے، اور ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ ریزیڈوری پاورز جو ہے نا، ریزیڈوری پاورز یہ ہوتی ہیں کہ all those things which are not mentioned in the federal legislative list. ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے آپ نے سینٹر کے سارے سبجیکٹس اس میں واضح کر دیے، اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ ریزیڈوری پاورز یعنی کہ باقی کے سارے سبجیکٹس چاہے وہ جو بھی ہیں وہ سارے ویسٹ کریں گے ود ان دا پاورز آف دا پروونس. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے انڈائریکٹلی جو ہے پروونسز کو جو ہے وہ کافی زیادہ آٹونومی دے دیا اور سارے سبجیکٹس انہیں ڈیوالو کر دیا. مطلب آپ نے ایجوکیشن اور ہیلتھ پروونسز کو ایسے نہیں دی کہ ایک پروونشل لسٹ بنائی ہے اور اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈالا ہے. آپ نے بس یہ کیا کہ آپ نے کنکرنٹ لسٹ ابولش کر دی اور ایجوکیشن اور ہیلتھ کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ سے نکال دیا. تو آٹومیٹکلی انڈائریکٹلی چونکہ ریزیڈوری پاورز پروونسز کے پاس ہیں تو وہ سبجیکٹس پروونسز کے پاس چلے گئے. چوتھی چینج اس نے پھر آپ کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں کی، NFC ایوارڈ. بہت امپورٹنٹ چینج، بہت ہی کانسیکوینشل چینج گورننس کے حوالے سے. وہ یہ کہ مشرف صاحب کے دور میں جو آپ کا فیڈرل پول ہوتا ہے نا ٹیکسز کا، کہ وہ سارے ٹیکسز جو فیڈریشن سینٹرل گورنمنٹ اکٹھی کرتی ہے فرام آل اوور دا کنٹری، اس میں سے اس نے کچھ شیئر پروونسز کو واپس دینا ہوتا ہے. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ٹیکسیشن کلیکشن کا نظام، اس کی مشینری، اس کا بیوروکریٹک انفراسٹرکچر وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسٹرینتھنڈ ہوتا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو دا بیوروکریٹک انفراسٹرکچر آف پروونسز. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیشہ یہ رول رہا ہے، دنیا بھر میں یہ چلتا ہے فیڈریشنز میں کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ریونیو شیئر ہے اس کا ایک کچھ پورشن پروونسز کو دیتی ہے. مشرف صاحب کے دور میں اس کی جو ریشو تھی وہ یہ تھی کہ 57% شیئر سینٹر اپنے پاس رکھتا تھا اور 43% پروونسز کو دیتا تھا. 18th امینڈمنٹ نے اس کو کر دیا ہے ریورس. اب 57% پروونسز کے پاس جاتا ہے اور 43% سینٹر کے پاس. تو اس طریقے سے فائنینشیل آٹونومی پروونسز کو بہت زیادہ ملی ہے یہ ریونیو شیئر آنے سے. اور دوسری 18th امینڈمنٹ نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے اس NFC ایوارڈ کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا ہے، اور اس میں لکھ دیا ہے کہ اگلے جو بھی NFC ایوارڈ آئیں گے اس میں کسی صوبے کا شیئر جو اس کے پچھلے شیئر وہ NFC ایوارڈ میں شیئر تھا اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، انلیس کہ سارے کے سارے ممبران اور پروونسز کسی بات پہ کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن نہ لے. اگر تو سب کی کنسنٹ ہو تب کسی کا آپ تھوڑا کم کر سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو. جو فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ NFC ایوارڈ اور یہ سارے پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں ان کی ویٹیج کم زیادہ کر سکتے ہو، لیکن یونیلیٹرلی سینٹر کسی صوبے کا شیئر جو ہے وہ کم زیادہ نہیں کر سکتا. کانسٹیٹیوشن نے ایک بار لگا دیا ہے کہ پچھلے NFC ایوارڈ میں جتنا اس کا شیئر تھا، انلیس کہ سارے صوبوں کی کنسنٹ اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیژن لیا جائے تب تک اس کا شیئر جو ہے اس باؤنڈری سے کم نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس کے ایکول ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو NFC ایوارڈ کا کرائٹیریا بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں کہ ابھی کن فیکٹرز کی بنیاد پہ یہ جو ہے 57% جو پروونسز کو دیا جاتا ہے. اب یہ 57% ڈیوائڈ ہونا ہے بٹوین 4 پروونسز، رائٹ؟ پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان. تو یہ کس بات پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ 4 فیکٹرز ہیں، وہ میں اگلی سلائیڈ میں لکھ رہا ہوں. پہلا فیکٹر ہے جی آپ کا پاپولیشن. اس کی if I'm not wrong تو ویٹیج 82% ہے. ٹھیک ہے، پھر انورس پاپولیشن ڈینسٹی کہ
پاپولیشن پر یونٹ ایریا آف لینڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. لائک بلوچستان ویسے کہنے کو سب سے بڑا صوبہ ہے, اس کی رقبہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی انورس پاپولیشن ڈینسٹی وہاں پہ لوگ کافی کم ہے. ٹھیک ہے, پنجاب کی پاپولیشن آلدو رقبہ کم ہے, پاپولیشن زیادہ ہے, تو انورس پاپولیشن ڈینسٹی پنجاب کی زیادہ. تیسرا پاورٹی اور بیکورڈنیس. ٹھیک ہے, اور چوتھا ریونیو جنریشن یا ریونیو کنٹریبیوشن, کہ ایک صوبہ جو نیشنلی ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کتنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جس کی جتنا زیادہ کنٹریبیوشن ہے آئیڈیلی ٹیکنیکلی اس کو زیادہ ملنا چاہیے, جس کی کم ہے نیشنل ریونیو کلیکشن میں کنٹریبیوشن اس کو کم. مطلب فلسفی یہ ہے. تو اس میں سے بہرحال ان سارے فیکٹرز کو ایک ویٹیج اسائن کی گئی ہے 82% پاپولیشن کو, اور باقی اسی طریقے سے جو 18% بچتے ہیں وہ ان 3 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو ان سارے فیکٹرز کے اکارڈنگ جو ہے یہ 57% جو صوبوں کا بنتا ہے یہ ان 4 ایجنٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے, پنجاب میں, سندھ میں, KPK میں اور بلوچستان میں. ٹھیک ہے, تو یہ نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے 18ویں ترمیم نے کچھ امپورٹنٹ جو ہے وہ چینجز کی. پھر 18ویں ترمیم نے ایک اور امپورٹنٹ چینج یہ کی کہ omission of 58(2)(b) clause. یہ بیسیکلی وہ کانسٹیٹیوشن کی شک تھی جو ہر ڈکٹیٹر جب بھی آیا اس نے ڈالی ہے. ضیاء الحق نے, مشرف نے, اس نے بیسیکلی پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی پروونشل اسمبلی کو یا نیشنل اسمبلی کو ڈسمس کر سکتا ہے اور نئے الیکشنز کروا سکتا ہے. 58(2)(b) نے یہ اختیار سینٹر سے اور پریزیڈنٹ سے چھین لیا. اب نیشنل اسمبلی تبھی ڈیزالو ہوگی جب پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو. ٹھیک ہے, پروونشل اسمبلی کوئی تبھی ڈیزالو ہوگی جب اس پروونشل اسمبلی کا چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ کو. تو اگر چیف منسٹر کی مرضی نہیں ہے تو اس کی اسمبلی, اس کی حکومت ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. تو یہ مطلب پروونشل اٹانومی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. چھٹا یہ کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو ہم پڑھ رہے تھے پہلی دفعہ بنائی گئی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, جس کا رول یہ صوبوں کے اور نیشنل سینٹر کی جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو ریزالو کرانا ہے. 18ویں ترمیم نے اس کاؤنسل کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کیا ہے, اور اسے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ سپر کیبنٹ کا جو درجہ ہے وہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے,